بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کی مجلس میں ہماری تقریر کا عنوان ہے ماں کی گود بچے کی ابتدائی تربیت گاہ ہوا کرتی ہے اور مدرسہ ہوا کرتا ہے. جتنے لوگ بڑے بنے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ان کی ماں کا ہاتھ ہوا کرتا ہے. ان کی ماں کی پاک بازی، پاک دامنی، نیکوکاری یہ بچے کے بڑے ہونے کا ذریعہ بنا کرتی ہے. جتنے ماں پاک باز نیکوکار ہوا کرتی ہے ان کے بچے اتنے نیک پرہیزگار بنتے ہیں. انسانی زندگی کی ابتدا ماں کے بطن سے ہوتی ہے. چنانچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر دنیا میں آتا ہے تو اسی وقت سے ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے. آئندہ ہم عورت کی تعلیم کی ضرورت، عورت بچوں کی تربیت کس طرح کریں، اس عنوان پر تحریر کریں گے، بیان کریں گے. امید ہے کہ سب مستورات توجہ سے سنیں گی اور ان باتوں کو عملی جامہ پہنائیں گی تاکہ ان سے ان کو دینی دنیاوی سب فوائد حاصل ہو سکیں. جب کوئی مستری کسی دیوار کی پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھ دیتا ہے تو وہ دیوار آسمانوں تک اونچی چلی جائے اس کا ٹیڑھا پن بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. بالکل اسی طرح اگر کسی ماں کی اپنی زندگی میں دینداری نہیں اور وہ بچے کی پرورش کر رہی ہے تو وہ بچے میں دین کی محبت کیسے پیدا کر پائے گی. اس لیے اس پہلی اینٹ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ماؤں کی گود کو دینی گود بنانے کی ضرورت ہے. آج بچیاں اپنی عمر کی وجہ سے ماں بن جاتی ہیں لیکن دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے کیا کرنا ہے. وہ ماں کے مقام سے واقف نہیں ہوتی، ماں کی ذمہ داریوں سے واقف نہیں ہوتی. بیچاری اپنی عقل سمجھ سے بہتر سمجھتی ہے وہی کرتی رہتی ہیں. کتنا اچھا ہوتا کہ اس کو دین کی تعلیم ہوتی، قرآن و حدیث کے علوم اس کے سینے اس کے سامنے ہوتے، اللہ والوں کی زندگیاں کے حالات اس کو معلوم ہوتے. قدم قدم پر یہ بچے کو اچھی ہدایت دیتی، نصیحت کرتی، دعائیں دیتی. اس کی محبت بھری باتیں بچے کی زندگی میں نکھر کر سامنے آ جاتی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک مرتبہ ایک ماں آئی
اس کے 2 بیٹے تھے، ان کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 3 کھجوریں کھانے کو دی، 3 کھجوریں کھانے کو دی۔ ماں نے یہ کہا، ماں نے یہ کیا کہ 1 کھجور ایک بیٹے کو دے دی اور دوسری کھجور دوسرے بیٹے کو دے دی، اور اپنی کھجور خود کھانے کی بجائے ہاتھ میں پکڑ لی، اپنی کھجور خود کھانے کے بجائے ہاتھ میں پکڑ لی۔ جب دونوں بچوں نے اپنی اپنی کھجوریں کھا لی تو پھر تیسری کھجور کو للچائی نظروں سے دیکھنے لگے، تو ماں نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر لیے، آدھا ٹکڑا ایک کو دیا اور آدھا ٹکڑا دوسرے کو دیا۔ بچوں نے اس کو بھی کھا لیا اور خوش ہو گئے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی حیران ہوئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ پورا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا کہ ماں کی محبت دیکھیے، اس نے خود نہیں کھایا، اس نے خود نہیں کھایا، اس نے خود نہیں کھایا، اپنا حصہ بھی بچوں میں تقسیم کر دیا، اپنا حصہ بھی بچوں میں تقسیم کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس عورت پر جنت کو واجب کر دیا ہے، اللہ نے اس عورت پر جنت کو واجب کر دیا جس نے اپنا حصہ بھی بچوں کو دے دیا۔ سبحان اللہ۔ تو ماں جب بچوں کو اس طرح محبت دیتی ہے تو اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالی اس ماں کو جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تو جنت کے سودے ہیں، اس لیے چاہیے کہ ماں اپنے بچوں کے ساتھ محبت کا معاملہ رکھے۔ یاد رکھیے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالی نرمی پر وہ رحمت نازل فرما دیتے ہیں جو سختی پر نازل نہیں فرمایا کرتے۔ اس لیے بچے کی تربیت اچھی کرتے ہوئے ان باتوں کا خیال رکھیے۔ ہندوستان میں ایک بزرگ گزرے ہیں جو مغل بادشاہوں کے پیر کہلاتے ہیں، جن کا نام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے۔ جن کا نام کیا ہے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے۔ ہماری ماں بہنیں اس واقعے کو بڑے غور سے سنیں، انشاءاللہ ان کو بچوں کی تربیت کے لحاظ سے بہت اچھی تربیت اور نصیحت مل جائے گی کہ بچوں کو کس طرح پرورش کریں۔ اس کے لیے اس واقعے کے اندر بہت اچھی رہبری اور رہنمائی مل جائے گی کہ ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت، بچوں کو نیک بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں بہت اچھا واقعہ ہے۔ بہت دھیان سے اور غور سے سنیے گا تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ جن کا نام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہے، قطب مینار کے پاس ہی ان کی قبر ہے جہاں یہ لیٹے ہوئے آرام فرما رہے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے ان کا نام تو تھا قطب الدین، لیکن ان کے ساتھ کاکی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ کاکی ہندی کا لفظ ہے، کاکی ہندی کا لفظ ہے۔ کاکی ہندی میں روٹی کو کہتے ہیں، کاکی ہندی میں روٹی کو کہتے ہیں۔ تو یہ لفظ ان کے نام کے ساتھ کیسے لگا، یہ بھی دلچسپ واقعہ ہے کہ جب ان کی پیدائش ہوئی اور ذرا سمجھ بوجھ والے ہو گئے تو ماں بیٹھ کر سوچنے لگی کہ میں بچے کی کس طرح اچھی تربیت کروں۔ ماں نے کیا سوچا کہ میں اپنے بچے کی کس طرح اچھی تربیت کروں تاکہ ہمارا بچہ اللہ رب العزت سے محبت کرنے والا بن جائے، ہمارا بچہ اللہ رب العزت سے محبت کرنے والا بن جائے۔ وہ جو سوچتی تھی اسی وقت عمل میں لے آیا کرتی تھی، کیونکہ وہ تو بچے کی اچھی تربیت کرنے والی تھی۔
لہذا ماں سوچنے لگی، ان کے ذہن میں ایک بات آئی، میں کل سے اس پر عمل کروں گی جس کی وجہ سے میرا بیٹا اللہ سے محبت کرنے والا بن جائے۔ خاوند نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ اگلے دن جب بیٹا مدرسے میں گیا تو پیچھے ماں نے اس کو روٹی بنا دی اور کلوسیٹ کے اندر کہیں پر چھپا دی، کلوسیٹ کے اندر کہیں پر چھپا دی۔ جب بچہ آیا کہنے لگا امی جان مجھے بھوک لگی ہے، مجھے روٹی دے دو، تو ماں نے کہا بیٹا روٹی ہمیں بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، آپ کو بھی روٹی اللہ تعالیٰ دیں گے، آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیجئے۔ تو بیٹے نے پوچھا امی جان میں کیسے مانگوں اللہ تعالیٰ سے؟ چنانچہ بچے سے ماں نے کہا کہ بیٹا مصلی بچھا کر نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ آپ کو روٹی دیں گے۔ چنانچہ بچے نے مصلی بچھایا دونوں اور نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا لیے اور دعا مانگنے لگا، اے اللہ میں ابھی مدرسے سے آیا ہوں، تھکا ہوا ہوں اور اللہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے بہت شدت کی پیاس بھی لگی ہوئی ہے، اللہ مجھے روٹی بھی دے دیجئے اور پانی بھی دے دیجئے، اے میرے پیارے اللہ مجھے جلدی سے دے دیجئے نا۔ یہ مانگنے کے بعد بیٹے نے پوچھا امی جان اب میں کیا کروں؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹے اللہ نے تیرا رزق بھیج دیا ہوگا، تو کمرے کے اندر تلاش کر تجھے مل جائے گا۔ چنانچہ بچہ مصلی سے اٹھ کر کمرے میں آیا اور ادھر ادھر دیکھا، ماں نے کچھ گائیڈ کیا یعنی کچھ رہبری کی۔ چنانچہ جب اس نے کلوسیٹ کھول کر دیکھا اس میں گرم گرم کھانا پکا ہوا رکھا ہوا تھا، وہ بڑا خوش ہو گیا۔ پھر کھانا کھاتے ہوئے پوچھنے لگا امی جان کیا روز اللہ تعالیٰ دیتے ہیں؟ کیا پوچھا کہ امی جان کیا روز اللہ تعالیٰ کھانا دیتے ہیں؟ ماں نے کہا ہاں بیٹے روز اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ اب یہ روز کی عادت بن گئی، بچہ مدرسے سے آتا اور آ کر مصلی پہ بیٹھ کر نماز پڑھ کر دعا مانگتا، ماں جو کھانا تیار کر کے رکھ دیتی وہ کھانا بچے کو مل جاتا، بچہ کھانا کھا لیتا۔ جب کئی دن گزر گئے ماں نے محسوس کرنا شروع کر دیا کہ بچہ اللہ تعالیٰ کی متعلق زیادہ سوال پوچھنے لگا ہے کہ امی جان ساری مخلوق کو اللہ کھانے کھلاتے ہیں۔ بچہ کیا پوچھنے لگا کہ امی جان کیا ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ ہی کھانا دیتے ہیں؟ امی جان اللہ تعالیٰ کتنے اچھے ہیں نا، ہے نا امی جان ہر روز کھانا دیتے ہیں، سب کو دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے محبت خوب بیٹھنے لگ گئی۔ ماں بھی بڑی خوش تھی کہ بچے کی تربیت اچھی ہو رہی ہے اور یہ سلسلہ کئی مہینوں ایسا ہی چلتا رہا۔ بالآخر ایک دن ایسا آیا کہ ماں کسی تقریب میں یعنی کسی شادی بیاہ میں رشتہ داروں کے گھر جانا پڑا۔ بیچاری وقت کا خیال نہ رکھ سکی۔ جب اسے یاد آیا تو وہ وقت بچے کے مدرسے سے واپس آنے کا تھا، بچے کے واپس آنے کا ہو چکا تھا اور ماں گھبرائی، میرا بیٹا مدرسے سے واپس گھر آ گیا ہوگا، اگر اس کو کھانا نہ ملا تو میری تو ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ اب آنکھوں میں آنسو آ گئے، ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، برقع پہنا قدم تیزی کے ساتھ اٹھا رہی ہے، آنکھوں کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے ہیں، اللہ سے فریاد کرتی جا رہی ہے، میرے مولا میں نے ایک چھوٹی سی ترکیب بنائی تھی، میرے مولا میرے بیٹے کے دل میں تیری محبت بیٹھ جائے، اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں وقت کا خیال نہ رکھ سکی، کھانا پکا کر نہیں رکھ آئی، اللہ میرے بیٹے کا یقین نہ ٹوٹ جائے، اللہ میری محنت ضائع نہ کر دینا۔ روتی ہوئی ماں بالآخر جب گھر پہنچی تو کیا دیکھتی ہے؟ بچہ بستر کے اوپر آرام کی نیند سویا ہوا ہے۔ جب گھر پہنچی تو کیا دیکھتی ہے کہ بچہ بستر کے اوپر آرام کی نیند سویا ہوا ہے۔ ماں نے غنیمت سمجھا اور جلدی سے کچن میں جا کر کھانا بنا دیا اور پھر اسے کمرے میں چھپا دیا، پھر اپنے بیٹے کے پاس آئی اور آ کر اس کے رخسار کا بوسہ لیا۔ بچہ جگ گیا، اٹھ گیا، ماں نے سینے سے لگا لیا، میرے بیٹے تمہیں آئے ہوئے دیر ہو گئی ہو،
تمہیں بہت بھوک لگی ہوئی ہے، بہت پیاس لگی ہوگی، بیٹا اٹھو اللہ سے رزق مانگ لو، بیٹا اٹھو اللہ سے رزق مانگ لو۔ بیٹا حشاش بشاش اٹھ کر بیٹھ گیا، امی مجھے بھوک نہیں لگی، پیاس نہیں لگی۔ ماں نے پوچھا بیٹا کیوں، آپ کو بھوک کیوں نہیں لگی، آپ کو پیاس کیوں نہیں لگی؟ بیٹا کہنے لگا امی جب میں مدرسے سے گھر آیا تھا میں نے مصلی بچھایا اور میں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ میں بھوکا ہوں، پیاسا بھی ہوں، مجھے کھانا دے دیجئے، اور میرے اللہ آج تو میری امی جان بھی گھر پر نہیں ہے۔ میں نے یہ دعا مانگ کر امی کمرے میں جا کر دیکھا، امی مجھے کمرے میں ایک روٹی پڑی ہوئی ملی، میں نے اسے کھا لیا امی جان، اور لیکن امی جان جو مزہ مجھے اس روٹی کے اندر آیا وہ مزہ مجھے پہلے کبھی بھی نہیں آیا امی جان، اتنے ٹیسٹ، اتنے بہت لذیذ وہ روٹی تھی، میں نے ایسی روٹی پہلے کبھی نہیں کھائی۔ ماں نے بچے کو پھر سینے سے لگایا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے میری لاج رکھ لی، اس لیے ان کا نام کاکی پڑ گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ روٹی بھیجا تھا فرشتوں کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ نے وہ روٹی بھیجا اور ایمان کی لاج رکھ لی، بچے کا ایمان بچ گیا۔ ورنہ بچہ سوچتا کہ میری ماں تو جھوٹ بولتی تھی، روٹی اللہ نہیں دیتے ہیں، روٹی تو میری ماں بنا کے رکھتی تھی چھپ کر، تو اس کا ایمان کیا ہو جاتا؟ اللہ کی ذات سے ہٹ جاتا، ٹوٹ جاتا۔ اس کی امید کہ میری ماں تو جھوٹ بولتی ہے، اللہ تعالیٰ روٹی نہیں دیتے بلکہ میری ماں دیتی تھی، تو اس کا ایمان ٹوٹ جاتا، لیکن اللہ نے لاج رکھ لی۔ یہ بچہ بڑا ہو کر اتنا بڑا شیخ بن گیا کہ وقت کے بڑے بڑے مغل بادشاہ ان کے مرید بنے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان سے بیعت ہوئے، ان کے ہاتھوں میں مرید ہوئے اور ان کے ہاتھوں پر گناہ سے تائب ہوئے۔ سبحان اللہ۔ جب بچے کی ماں یوں تربیت کرتی ہے تو پھر اللہ رب العزت بھی اس بچے کو روشنی کا مینار بنا دیا کرتے ہیں۔ اس لیے آپ بھی اپنے بچوں کو بچپن ہی سے اولیاء اللہ والوں کی صفات سکھائے تاکہ بچے بچپن ہی سے ان صفتوں کو اپنے اندر پیدا کر لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھائے۔ حدیث پاک میں کیا آتا ہے کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ اللہ رب العزت کی محبت سکھاؤ، اللہ رب العزت کی محبت سکھاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سکھاؤ، اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اہل بیت کی محبت سکھاؤ، قرآن مجید سکھاؤ۔ اب ان کی محبت سکھانا یہ تو ماں کے بس میں ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت سے متعلق واقعات سنائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے متعلق واقعات بچوں کو سنائیے، قرآن پاک کی محبت سے متعلق واقعات بچوں کو سنائیے۔ قصص القرآن کتاب میں اچھے اچھے واقعات ہیں۔ جب بچوں کو کچھ واقعات سنانے ہیں تو بچوں کو سونے سے پہلے قرآن کے متعلق واقعات سنائیے تاکہ بچے جب بڑے ہو کر قرآن پڑھیں گے وہ واقعات پہلے سے ان کے دلوں میں ہوں گے، تو بچوں کو اچھی اچھی باتیں سنائیے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے احوال سنائیے، اولیاء اکرام کے احوال سنائیے تاکہ بچوں کے اندر نیکی کا شوق ہو، بچے نیک بن کر زندگی گزارنے کا ارادہ کر لیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار سن لیجئے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جو بچپن سے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص تھے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ منورہ میں رہتی تھی اور مسلمان ہو چکی تھی۔ ان کے شوہر مالک جو انس رضی اللہ تعالی عنہ کے والد تھے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بیٹے
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ سکھانے کی کوشش کرتی تھی۔ ایک دن ان کے شوہر مالک نے ان کو دیکھا کہ بچے کو کلمہ یاد کرا رہی ہے تو سخت خفا ہونے لگا کہ ایک تو تم نے خود باپ دادا کا دین چھوڑا، اب چاہتی ہو کہ یہ بچہ بھی بے دین ہو جائے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ یہ تو نادان ہے، میں تو چاہتی ہوں کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ۔ مالک مسلمان نہ ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد کسی سفر میں قتل کر دیا گیا۔ اس طرح ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ ہو گئی۔ چونکہ یہ بہت سمجھدار، بہادر اور نیک خاتون تھی، اس لیے ان کو کئی لوگوں نے نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن انہوں نے اپنے بچے کی تربیت کی خاطر دوسری شادی نہ کی۔ اپنے بچوں کی تربیت کی خاطر انہوں نے دوسری شادی نہ کی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ 10 برس کے ہو چکے تھے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ایک اچھا انسان بنانا چاہتی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ ایک اچھا انسان بنانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے بڑھ کر اور کیا موقع ہو سکتا ہے۔ چنانچہ وہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اس بچے کو بڑی محنت سے پالا ہے، میں نے اس بچے کو بڑی محنت سے پالا ہے، اب میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے اپنے پاس رکھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات مان لی اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کام کرتے وہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے اور یاد کر لیتے اور خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے، اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ کا ایسا فضل ہوا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صحابیوں میں شمار کیے جانے لگے۔ آپ بہت سی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راوی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اقرار کرتے ہیں کہ اگر میری ماں میری تربیت کا انتظام نہ کرتی تو میں بڑے گھاٹے میں رہتا۔ معلوم ہوا کہ ماں کی تربیت کی وجہ سے، ماں کی فکروں کی وجہ سے وہ اتنے بڑے صحابی بنے، اتنے ساری روایت وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرتے تھے، خادم رسول بنے، کیونکہ ماں کی فکر تھی کہ میرا بچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے۔ اگر ماں کے دل میں فکر جاگ جائے کہ مجھے اپنے بچوں کو اچھا انسان بنانا ہے اور وہ کسی اچھے انسان کے حوالے کر دے تو امید ہے انشاءاللہ یہ بچہ بڑا ہو کر بہت اچھا انسان، بہت بڑا انسان بنے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ماں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ماں اپنے بچوں کو کیسا بنانا چاہتی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کا کردار سن لیجئے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ ہیں۔ ان کے بارے میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بایزید کو اولیاء اللہ میں وہ مقام حاصل ہے جو جبرائیل امین کو دوسرے فرشتوں کے اندر حاصل ہے۔ ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے، یعنی ان کے والد صاحب کا سایہ عافیت اٹھ چکا تھا۔ ماں نے ان کو مدرسے میں داخل کرایا اور قاری صاحب سے کہا کہ اس کو جلدی جلدی گھر نہ آنے دینا، ایسا نہ ہو کہ گھر میں آنے جانے کی وجہ سے اس کا دل مدرسے سے اچاٹ ہو جائے۔ چنانچہ قاری صاحب نے ان کو کئی دن مدرسے میں رکھا۔ بچے نے ایک دن قاری صاحب سے کہا، میرا گھر جانے کو جی چاہتا ہے۔ استاد نے بہت سارا سبق ذمے لگا دیا اور یاد کر لینے پر اسے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ بایزید
مستاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر آئے اور دروازے پر دستک دی۔ اسی وقت ان کی ماں وضو کر رہی تھی۔ وہ دستک سے پہچان گئی کہ بیٹا دروازے پر ہے، مگر سوچنے لگی کہ اگر آج دروازہ کھول کر اسے گھر میں داخل ہونے دیا تو بچے کو گھر آنے کی عادت پڑ جائے گی اور مدرسہ جایا کرے گا، اور مدرسہ نہیں جایا کرے گا۔ چنانچہ دروازے کے قریب آ کر کھڑی ہوئی اور پوچھا دروازہ کس نے کھٹکھٹایا ہے؟ جواب ملا بایزید۔ ماں فرمانے لگی ایک میرا بھی بایزید تھا جسے میں نے اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا ہے۔ تو کون بایزید ہے جو میرا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ بچہ سمجھدار تھا، پہچان گیا امی چاہتی ہے کہ میں دین کا علم حاصل کروں، لہذا واپس لوٹ کر مدرسے میں آ گئے اور پھر مدرسے سے اس وقت نکلے جب عالم فاضل بن چکے تھے۔ سبحان اللہ! اتنے بڑے ولی کو ولی بنانے میں آپ کو ایک عورت کا کردار ماں کی حیثیت سے نظر آئے گا کہ ان کی ماں کی وجہ سے وہ اتنے بڑے اللہ والے بنے، اتنے بڑے عالم بنے۔ اب ہم اس ہستی کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جن کا ہمیں بے صبری سے انتظار تھا، اور اس ہستی کا مہینہ بھی چل رہا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کا کردار۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیران پیر بچپن میں مدرسے میں پڑھنے جاتے تھے۔ ماں نے ان کے کپڑوں میں پیسے سی دیے تھے اور نصیحت کی کہ بیٹے تم کو ہمیشہ سچ بات بولنا ہے۔ راستے میں قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو نے ان سے بھی پوچھا کہ کیا تمہارے پاس پیسے ہیں؟ بچے نے صاف بتا دیا کہ ہاں میرے پاس پیسے ہیں۔ ڈاکو ان کو اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار بڑا حیران ہوا کہ بچے کو نہ اپنی جان کا خوف ہے نہ ہی مال کے ضائع ہونے کا ڈر ہے۔ سردار نے پوچھا بچے تو نے سچ کیوں بتا دیا؟ لوگ تو ایسے موقع پر اپنے مال کو چھپاتے ہیں۔ بچہ کہنے لگا میری امی جان نے کہا تھا کہ ہمیشہ سچ بولنا۔ ڈاکوؤں کے سردار پر اس بچے کی بات کا اتنا اثر ہوا کہ اس نے سوچا کہ یہ چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کی بات کا اتنا لحاظ رکھتا ہے، ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے مگر ہم تو اللہ کے دین کا اتنا لحاظ نہیں رکھتے۔ چنانچہ وہ سب ڈاکو تائب ہو کر نیکوکار بن گئے۔ یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے وقت کا ایک بہت بڑا ولی بنا جس کو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ اس طرح ایک اور کامیاب شخصیت کے پیچھے آپ کو عورت کا کردار ماں کے شکل میں نظر آئے گا کہ ماں نے ایسی تربیت کی بچوں کو سکھلا بھی تھا جھوٹ مت بولنا، تو بچہ کہ ایمانداری کی وجہ سے آپ دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچے۔ تو بڑی بڑی شخصیت جو دنیا میں ہوئی ان کے پیچھے ان کے ماں کا کردار نظر آئے گا۔ اس پاک باز عابدہ زاہدہ اور خدا رسیدہ خاتون کی شادی کا واقعہ بھی بہت ایمان افروز ہے، یعنی حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا واقعہ۔ ان کی شادی سید ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی تھی جو بڑے متقی اور خدا رسیدہ بزرگ تھے۔ غفوان شباب میں سید ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ اکثر ریاضیات اور مجاہدات کے اندر مشغول رہتے تھے، عبادت کے اندر مشغول رہتے تھے۔ جوانی کے اندر وہ بہت عبادت کیا کرتے تھے، بہت ریاضیات یعنی ریاضتیں کیا کرتے تھے، مجاہدے کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دریا کے کنارے
عبادت کر رہے تھے. کھانا کھائے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے. کھانا کھائے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے. اچانک ایک سیب دریا میں بہتا ہوا دکھائی دیا. بسم اللہ کہہ کر اسے پکڑ لیا اور کھا گئے. پھر دل میں خیال پیدا ہوا کہ معلوم نہیں اس سیب کا مالک کون ہے. میں نے بغیر اجازت کھا کر امانت میں خیانت کی. یہ خیال آتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور دریا کے کنارے کنارے پانی کے بہاؤ کی مخالف سمت سیب کے مالک کی تلاش میں چل پڑے. کافی فاصلے طے کرنے کے بعد ان کو لبے دریا ایک وسیع باغ، ایک بہت بڑا باغ نظر آیا. اس میں سیب کا ایک تناور درخت تھا جس کی شاخوں سے پکے ہوئے سیب پانی میں گر رہے تھے. سید ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے اس باغ کے مالک کا پتہ دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس کے مالک جیلان کے ایک رئیس سید عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. فوراً ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا بیان کیا. بسط ادب بلا اجازت سیب کھا لینے کے لیے معافی چاہیے. سید عبداللہ دیکھتے ہی سمجھ گئے باوصف نوجوان ہیں، نیک نوجوان ہیں. دل میں تڑپ اٹھی کہ اس کو سائے عاطفت میں لے لوں. فرمایا 10 سال تک اس باغ کی رکھوالی کرو اور مجاہدہ نفس کرو، پھر معاف کرنے کا سوچوں گا. سید ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے شرط منظور کر لی اور 10 سال تک باغ کی رکھوالی کرتے رہے. ساتھ ہی سید عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت کے مطابق مدارس سے سلوک بھی طے کرتے رہے. 10 سال کے بعد سید عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ 2 سال اور باغ کی رکھوالی کرو. سید ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے مزید 2 سال گزارے. 12 سال کی مدت پوری ہوئی تو سید عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بلایا اور کہا اب تک تو آزمائش کی کسوٹی پر پورا اترا ہے. اب تو آزمائش کی کسوٹی پر پورا اترا ہے. اب ایک اور خدمت باقی ہے، وہ یہ کہ میری ایک لڑکی ہے جو پاؤں سے لنگڑی، ہاتھوں سے لونجی، کانوں سے بہری اور آنکھوں سے اندھی ہے. اس بیچاری کو اپنے نکاح میں لے لو تو سیب بخش دوں گا. سید ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شرط بھی منظور کر لی اور سید عبداللہ نے اپنی لخت جگر کا نکاح ان سے کر دیا. نکاح کے بعد سید ابو صالح پہلی مرتبہ اپنی بیوی کے پاس گئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے تمام اعضاء درست ہیں اور وہ کمال درجے کے حسن و ظاہری سے متصف ہے. دل میں خیال آیا کہ یہ کوئی اور لڑکی ہے. اسی وقت باہر نکلے اور شیخ عبد القادر اور شیخ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ بیان کیا. انہوں نے فرمایا یہی میری لخت جگر تمہاری بیوی ہے. اس کی صفات میں نے بیان کی تھی. اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے آج تک کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں کیا، اس لیے لونجی ہے. آج تک گھر سے باہر قدم نہیں نکالا، اس لیے لنگڑی ہے. آج تک خلاف حق کوئی بات نہیں سنی، اس لیے بہری ہے. آج تک نامحرم پر نظر نہیں ڈالی، اس لیے اندھی ہے. اب سید ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ سمجھے کہ یہ ان کی بیوی کن خصوصیات کی حامل ہے. اسی طرح پاک باز ہستیوں کی رفاقت کا آغاز ہوا اور اسی خاتون کے بطن سے سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. بیٹا کہ آپ باہر رہیے، بچوں کو خاموش کر لیجیے اور آپ باہر ہی رہیے. ادھر بھائی آگے ایک سوٹ بھی اپنے گھر جاؤ. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کا کردار.
ہندوستان کی بہت بڑی ہستی جن کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہندوستان میں دین کو زندہ فرمایا. لاکھوں لوگ ان کے ہاتھ میں کلمہ گو ہوئے. بہت بڑی ہستی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب بنگال کے دورے پر نکلے تو آپ کے ہاتھ پر 7 لاکھ ہندوؤں نے اسلام قبول کیا. 70 لاکھ مسلمانوں نے بیعت توبہ کی. جب آپ گھر واپس آئے تو خوشی کی وجہ سے چہرے پر رونائی تھی. آپ نے اپنی ماں کے قدم بوسی کی. ماں نے پوچھا بیٹے کیا بات ہے کہ آج بڑے خوش نظر آ رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا امی جان اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ لاکھوں انسانوں نے میرے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا. ماں نے یہ سن کر فرمایا بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے یہ تو میرا کمال ہے. کہنے لگے امی جان آپ نے سچ فرمایا مگر اس کی کچھ تفصیل تو ارشاد فرما دیجئے. ماں نے کہا بیٹا جب تم چھوٹے تھے میں نے تمہیں کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا تھا. کیا کہا؟ تو کتنا اچھا جملہ کہا کہ بیٹے آج تمہارے ہاتھ میں اتنے سارے لوگوں نے کلمہ پڑھا, لاکھوں لوگوں نے کلمہ پڑھا, تو بیٹا یہ تمہارا کمال نہیں ہے میرا کمال ہے کہ میں نے جب تم چھوٹے تھے نا تو میں نے کبھی بھی تمہیں بے وضو دودھ نہیں پلایا. یہ اس کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں پر لاکھوں انسانوں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دی. اسی طرح ایک اور کامیاب شخصیت کے پیچھے آپ کو ایک عورت کا کردار ماں کے شکل میں نظر آئے گا. ایک بہت ایمان افروز واقعہ ہے. اگر ہم اس کو غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ ہمارے دل کے اندر جذبہ پیدا ہوگا کہ ہمیں بھی اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کوشش کرنا ہے. امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کا کردار سن لیجئے. امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ ابھی شکم مادر میں تھے, ابھی ماں کے پیٹ میں تھے کہ ان کے والد عبد الرحمن فروخ کو جہاد کے لیے جانا پڑا. چلتے وقت انہوں نے اپنی اہلیہ کو 30,000 اشرفیاں دی. جاتے وقت انہوں نے اپنی اہلیہ کو 30,000 اشرفیاں دی اور کہا کہ انہیں احتیاط سے رکھو. اگر میں جہاد سے زندہ سلامت لوٹا واپس آ گیا تو اس سے کاروبار کروں گا, اور اگر میری غیر موجودگی میں تمہیں کوئی ضرورت پڑ جائے تو تم اس رقم سے جتنی چاہو خرچ کر سکتی ہو, اور میرے جانے کے بعد اللہ تمہیں لڑکا یا لڑکی دے تو اس کی پرورش اچھے طریقے سے کرنا. یہ کہہ کر وہ جہاد کے لیے روانہ ہو گئے. ان کے جانے کے 5 مہینے کے بعد ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے. ربیعہ رضی اللہ عنہ جب سن شعور کو پہنچے تو ماں ان کی تعلیم و تربیت کا اعلیٰ انتظام کیا. ماں نے ان کی تعلیم و تربیت کا اعلیٰ انتظام کیا, حتیٰ کہ تمام اشرفیاں ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیم پر خرچ کر دیا. ربیعہ انتہائی ذہین اور محنتی تھی. انہوں نے قرآن و حدیث, فقہ اور ادب تمام علوم پر ایسا کمال حاصل کر لیا کہ ان کے علمی کمالات کے سارے عرب میں دھوم مچ گئی. 22 سال کی عمر میں وہ اپنے وقت کے امام بن گئے. 27 سال کے بعد جب فروخ کو جہاد سے فرصت ملی تو انہوں نے گھر کا رخ کیا. گھر آ کر نیزے کے انی سے دروازہ کھٹکھٹایا. امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں روکا, ٹوکا, اے شخص تو میرے مکان میں بلا اجازت کیوں داخل ہو رہا ہے؟ فروخ برہم ہو کر غصہ ہو کر بولے او دشمن خدا یہ میرا گھر ہے, تو اس میں کیوں گھسا ہوا ہے؟
امام ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آگے سے تلخ جواب دیا، دونوں میں تلخی بڑھ گئی تو آوازیں بلند ہونے لگی، شور گل سن کر ہمسائے بھی جمع ہونے لگے، محلے والے بھی جمع ہونے لگے۔ اب فروخ اپنا تعارف کرواتے ہیں، میرا نام عبد الرحمن فروخ ہے اور میں 27 سال سے جہاد میں مشغول تھا، آج آیا ہوں تو کوئی مجھے پہچانتا ہی نہیں۔ فروخ کی آواز سن کر ان کی بیوی نے کیواڑ کے پیچھے سے جھانکا تو شوہر کو پہچان لیا۔ امام ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ اور فروخ دونوں کو اندر بلا بھیجا اور پھر امام ربیعہ رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ یہ تمہارے والد صاحب ہیں۔ ساتھ ہی میں فروخ سے کہا کہ یہ نوجوان آپ کا فرزند ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کے جانے کے بعد چند ماہ کے بعد پیدا ہوا تھا۔ اب دونوں باپ بیٹا مل کر خوب روئے۔ کھانا کھانے اور آرام کے بعد فروخ نے بیوی سے اپنی ان 30,000 اشرفیہ کا پوچھا۔ کھانا کھانے اور آرام کے بعد فروخ نے اپنی بیوی سے ان 30,000 اشرفیہ کے متعلق پوچھا۔ بیوی نے کہا آپ اطمینان رکھیے، ساری رقم محفوظ ہے، صحیح سالم ہے۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ امام ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان سنتے ہی مسجد نبوی چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد بیوی نے شوہر سے کہا کہ آپ بھی مسجد نبوی میں نماز پڑھ آئیے۔ مسجد نبوی میں فروخ نے دیکھا کہ ایک صاحب بڑے شان اور وقار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تمام لوگ بڑے ادب سے سر جھکائے ہوئے ان کا درس سن رہے ہیں۔ انہوں نے سر پر اونچی ٹوپی پہن رکھی تھی، اس سے فروخ دور سے پہچان نہ سکے، اس سے فروخ دور سے اپنے بیٹے کو پہچان نہ سکے کہ یہ بزرگ کون ہے۔ انہوں نے کسی سے پوچھا کہ یہ بزرگ کون ہے، اس نے حیران ہو کر کہا کہ آپ ان کو نہیں پہچانتے، یہ امام ربیعہ رائی بن ابی عبد الرحمن ہے۔ فروخ کو یہ سن کر اتنی مسرت ہوئی کہ ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جھلک پڑے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا جس نے ان کے بیٹے کا درجہ اس حد تک بلند کیا۔ گھر آ کر اپنی بیوی کو بتایا کہ آج میں نے اپنے بیٹے کی جو عزت اور شان دیکھی ہے اس سے پہلے کسی بڑے سے بڑے آدمی کی بھی نہیں دیکھی تھی۔ بیوی نے کہا خدا کی قسم 30,000 اشرفیہ اس مرتبے اور شان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ بیوی نے کہا پھر سن لیں کہ میں نے تمام اشرفیہ اس کی تعلیم پر خرچ کر دیا۔ امام ربیعہ کا شمار ائمہ تابعین میں ہوتا ہے۔ علم و فضل میں امام کا مقام اتنا بلند تھا کہ امام مالک، امام سفیان ثوری، امام اوزاعی اور کئی دوسرے ائمہ وقت رحمہم اللہ حضرت امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، لیکن ان کے اس بلند مقام کے پیچھے حقیقتاً ان کی ماں کا کردار نظر آتا ہے، جنہوں نے ان کی تعلیم کے پیچھے اپنی تمام اشرفیہ 30,000 اشرفیہ ان کی تعلیم کے پیچھے خرچ کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اتنے بڑے امام بنے۔ تو اگر ہم اپنے بچوں کی فکر کریں گے تعلیم کے لیے تو انشاءاللہ یہ ہمارے بچے ایک دن بہت بڑے اللہ کے ولی، بہت بڑے امام بنیں گے انشاءاللہ۔ ایک واقعہ اور میں سنا دوں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے، پھر اپنی بات کو پوری کروں۔ حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ 5 سال کے تھے، والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا۔ والدہ ماجدہ نہایت نیکوکار اور عبادت گزار خاتون تھی۔ اس نے آپ کی پرورش اور تعلیم و تربیت کا مردانہ ہمت اور پدرانہ شفقت سے اہتمام کیا۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماں صاحبہ کا معمول تھا کہ جس روز ہمارے گھر کچھ بھی پکانے کو نہ ہوتا تو فرماتے ہم آج سب خدا کے مہمان ہیں،
مجھے یہ سن کر بڑا اچھا لگتا۔ ایک دن کوئی خدا کا بندہ ہمیں ایک بوری آٹا دے گیا، ایک دن کوئی خدا کا بندہ ہمیں ایک بوری آٹا دے گیا، لہٰذا چند دن متواتر روٹی ملتی رہی، میں تنگ آ گیا اور اس آرزو میں رہا کہ ماں صاحبہ کب یہ فرمائیں گی کہ آج ہم سب اللہ کے مہمان ہیں، یعنی گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ میری ماں صاحبہ کب یہ فرمائیں گی کہ آج ہم سب اللہ کے مہمان ہیں، یعنی گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ آخر وہ غلہ بھی ختم ہو گیا اور ماں صاحبہ نے فرمایا کہ بیٹا آج ہم سب خدا کے مہمان ہیں، یعنی گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر وہی ذوق و سرور نصیب ہوا جو بیان میں نہیں کر سکتا۔ یعنی ہم اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ کے مہمان اللہ کی خاطر بھوکا رہنا کتنی اچھی بات ہے۔ ایک روز حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ماں کے انتقال پر ملال کا واقعہ سنایا تو ان پر اتنا گریہ طاری ہوا کہ آواز بھی صحیح نہیں سنی جا رہی تھی۔ پھر فرمایا ایک دن نیا چاند دیکھ کر حاضر ہوا، قدم بوسی کی اور نئے چاند کی مبارک بات پیش کی۔ فرمایا آئندہ مہینے کے نئے چاند پر کس کی قدم بوسی کرو گے؟ میں سمجھ گیا کہ انتقال کا وقت قریب ہے۔ میرا دل بھر آیا اور میں نے روتے ہوئے کہا مخدومہ مجھ غریب اور بیچارے کو آپ کس کے سپرد کرتی ہو؟ فرمایا اس کا جواب کل دوں گی۔ میں نے دل میں سوچا اس وقت جواب کیوں نہیں دیتی، تاہم خاموش رہا۔ اگلے دن تہجد کے بعد خادمہ نے آ کر بلایا کہ بی بی تم کو بلا رہی ہے۔ میں نے پوچھا خیریت ہے؟ کہا ماں، کہا ہاں۔ جب میں حاضر خدمت ہوا تو فرمایا کل تم نے مجھ سے ایک بات پوچھی تھی، میں نے اس کا جواب دینے کا وعدہ کیا تھا، اب میں اس کا جواب دیتی ہوں، غور سے سنو۔ فرمایا تمہارا دایاں ہاتھ کون سا ہے؟ میں نے سامنے کر دیا۔ ماں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ فرمایا خدایا اس کو میں تیرے سپرد کرتی ہوں۔ کیا فرمایا؟ خدایا اللہ اس کو میں تیرے سپرد کرتی ہوں، یہ کہا اور جان آفری کے سپرد کر دی، یعنی ان کا انتقال ہو گیا۔ ماں کے اس عمل کی وجہ سے میرا اللہ پر ایسا توکل اور یقین بنا کہ پھر تو میں مر مٹا اللہ کے لیے۔ تو مائیں اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرتی ہیں، ایسے اللہ میں جوڑتی ہیں جس کی بنیاد پر بیٹے اتنے نیک پرہیزگار بنتے ہیں۔ اگر ہم بھی اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے، اچھی پرورش کریں گے اور ان کے لیے ہم بھی اگر ان کی تربیت کی خاطر ہم خود نیک بننے کی کوشش کریں گے، تہجد گزار بنیں گے، ہم خود 5 وقت کا پابندی سے نماز پڑھیں گے، تو انشاءاللہ ہماری جو اچھی صفات ہوگی تو اس کی برکت سے ہماری اولاد کے اندر بھی اچھی صفات آئے گی۔ اگر ہمارے گھر کا ماحول بے نمازی کا ہے، ہمارے گھر کا ماحول فلم دیکھنے کا ہے، ہمارے گھر کا ماحول گالی گپتے کا ہے، تو ہمارے بچے کبھی نیک نہیں بن پائیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے اچھے بنے، نیکوکار بنے، فرما بردار بنے، اللہ کے بہت بڑے ولی بنے، بہت بڑے امت کے داعی بنے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی تربیت کے لیے خود اپنی زندگی کو سدھاریں۔ ہم خود فلموں سے بچیں، ڈراموں سے بچیں، ہم خود غلط محفلوں میں جانے سے پرہیز کریں، ہم خود گالی گپتوں سے پرہیز کریں اور تمام بری صفات سے ہم خود پرہیز کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچے کے اندر بھی اچھی صفات آئے گی، اور ہم تہجد میں اٹھ کر اپنے بچوں کے لیے، ان کی اچھی تربیت کے لیے، ان کے اچھے اخلاق و کردار کے لیے اللہ رب العزت سے خوب رو رو کر دعائیں مانگے۔ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ ایک نہ ایک دن ہمارے بچوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچھے صفات کا حامل بنا دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے کہ مختصر جو باتیں ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ولیوں کے جو تذکرے ہوئے، ان کی والدہ
کی اچھی تربیت کے بنیاد پر یہ بچے بڑے ہو کر بہت بڑے اللہ کے ولی بنے اور بہت بڑے امت کے دائی بنے. اللہ کرے کہ ہماری ماں بہنوں کے اندر بھی ان ماؤں کی صفات منتقل ہو جائے اور ہم بھی اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں جس سے ہمارے بچے بھی وقت کے امام اور وقت کے اللہ والے بنے اور وقت کے بہت بڑے دائی بنے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں سنی باتوں سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.